نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم پڑھ رہے تھے دو باغ جس شخص کے ہیں اس کا واقعہ۔ دو لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک شخص مومن تھا لیکن مالی لحاظ سے غریب شخص تھا، دوسرا شخص امیر ہے، اس کے پاس بہت زبردست قسم کے دو باغ ہیں اور لیکن وہ ایمان پر قائم نہیں ہے، اور اس کے حالات جو بیان کیے گئے وہ یہی اس میں ہیں کہ باغ تو بہت زبردست تھے اس کے اور وہ ہر سال اپنا پھل دیتے تھے، تو اس کو لگا کہ یہ جو اب میرے پاس مال و دولت ہے اس کی بنیاد پہ ایک تو اس نے تکبر کیا، اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی میرے پاس مال بھی تو اس سے زیادہ ہے اور نفری بھی بہت زیادہ ہے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ جو باغ ہے نا اب یہ مجھے نہیں لگتا کبھی کہ یہ تباہ ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، مجھے اس کے اوپر پورا شورٹی ہے کہ یہ باغ ایز اٹ از میرے پاس چلتے رہیں گے اور مجھے یہ کمائی آتی رہے گی۔ اور اسی بنیاد پہ اس نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونی ہے، اور بالفرض اگر تم جیسے کہتے ہو کہ قیامت ہونی ہے وہ بھی گئی تو پھر مجھے وہاں بھی بہت اچھا سب کچھ ملے گا جیسے مجھے یہاں سب کچھ بڑا اچھا ملا ہے۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا آیت نمبر 36 تک۔ یہاں دو تین نکات سمجھ کے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ہم۔ پہلا نکتہ تو یہ کہ انسان کو دنیا میں جب مادی لحاظ سے مسلسل چیزیں ملتی رہتی ہیں، یا ایک شخص نے محنت کی، تگ و دو کی اور ایک کاروبار کھڑا کیا اور کاروبار کو سکیور کرنے کے لیے اس نے بہت سے اقدامات کیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جیسے نعوذ باللہ عمل دخل نہیں ہے، بس اب میں ہی میں ہوں۔ جس حد تک دنیا انسان کی بالکل سیدھی سیدھی چلتی رہتی ہے، ہر چیز بالکل سیدھی چل رہی ہے، اتنا ہی انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو تمنا ہے انسان کی کہ جی میری زندگی بالکل پرسکون گزرے، ہر چیز اپنے وقت پہ صحیح گزرتی رہے، یہ بات تو بڑی مزے کی ہے لیکن یہ ایمان کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے۔ لہذا زندگی میں جو اونچ نیچ آتی ہے، تنگی آتی ہے، مشکل آتی ہے، ہمارے منصوبے فیل ہوتے ہیں، ہمارے پلانز ناکام ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بظاہر تو مشکل یا تنگ ہیں لیکن یہ ایمان کے لیے بڑی قیمتی ہیں کہ انسان کو یہ محسوس ہو کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا میں محتاج ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لہٰذا بہت زیادہ مادی اعتبار سے خود انحصار ہونا یا سٹیبل ہونا یہ ایمان کے اوپر شدید قسم کا حملہ آور ہوتا ہے۔ تو جس شخص کو بھی ایسے حالات و واقعات ملے ہیں کہ اس کی زندگی اس کو لگتا ہے ٹربل فری ہے، اس کو لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں، اس کو لگتا ہے کہ اس نے ایسی سکسیس حاصل کر لی ہے جو سکسیس اب اس کے ہر مسئلے کو حل کر چکی ہے، تو اس کو ذرا اپنے آپ کو اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ کیا یہ میرا ایمان تو نہیں خراب کر رہی ہے چیز؟ کیا میں اللہ پر آج بھی ویسے ایمان رکھتا ہوں جب مجھے ضرورت پیش ہوتی تھی تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا؟ کیا اللہ سے میرا تعلق آج بھی ویسا ہے جیسا کہ جب میں محتاج تھا، محروم تھا، تب میرا اللہ سے تعلق تھا؟ اور اگر اسے لگے کہ نہیں وہ فرعون بنتا چلا جا رہا ہے تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ یہ چیز کو وہ نعمت سمجھ رہا ہے وہ اس کے حق میں نعمت ثابت ہو نہیں رہی۔ لہٰذا نقطہ سمجھنے کا کیا ہے، بہت زیادہ سٹیبلٹی مادی اعتبار سے یہ کوئی ایمان کے لیے بہت پائیدار چیز نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور مشکلات یا تنگیوں کا آنا دنیا کی زندگی میں یہ اتنا نیگیٹو نہیں جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے اندر بہت بڑی پازیٹیوٹی یہ پائی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد رہتی ہے، انسان اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عمل دخل زندگی میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ جدید دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ذریعے اسی طرف جا رہی ہے جس طرف یہ شخص جس کے پاس دو باغ تھے یہ جس طرف جا رہا تھا۔ لہٰذا آج ہر مسئلے کا حل ٹیکنالوجی کے ذریعے، ہر مسئلے کا حل انسان کے ذریعے، ہر مسئلے کا حل دنیاوی مادی بنیادوں پر کرنا اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو قوم جس قدر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی ہے وہ اسی قدر اللہ کسی خدا کے تصور سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور ان کو کوئی حاجت محسوس نہیں ہوتی کہ اپنی زندگیوں کو وہ
اللہ یا کسی خدا کے تصور کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو مسئلہ پیش آتا ہے ہم اس کو خود ہی حل کر لیتے ہیں، لہٰذا ہم نے دعا کیوں کرنی ہے، ہم نے کسی برتر ہستی کو کیوں تسلیم کرنا ہے۔ تو ہمیں ذرا سمجھ جو ہے دنیا کی وہ پوری طرح ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم بس صرف ظاہری چیزوں کو دیکھیں اور اس کے پیچھے ہم چلتے رہیں۔ تو آج ہمیں جو سہولت کے نام پہ، آسانی کے نام پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ بھی حاصل کر لو، وہ بھی حاصل کر لو، تو ضرور حاصل کریں، لیکن ساتھ میں یہ پہلو بھی ذہن میں رکھیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس شخص نے پہلے بات تو کہا کہ آخرت کو ہونی نہیں ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو شخص جتنا دنیا کی چیزیں سمیٹے گا، دنیا کی یوٹیلیٹیز کو سیکیور کرے گا، جو شخص جتنا اپنے آپ کو دنیا میں انویسٹ کرے گا، اتنا زیادہ اس کے لیے دین کی طرف آنا یا دین کو سمجھنا یا دین کے تصورات کو تسلیم کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ لوگوں نے بڑی بڑی بزنس امپائرز کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں، بڑی سکل حاصل کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ایک شخص ہے اور یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ناچ گانے کے ذریعے وہ لاکھوں روپے اکٹھا کر رہا ہے ہر مہینے۔ اب اسے بتا بھی دے کہ یہ ناچ گانا ٹھیک نہیں ہے تو اس کی آزمائش ذرا سخت ہو گئی نا۔ اب اس کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کے فائدوں کو چھوڑ کر وہ دین کی طرف آ جائے۔ لہٰذا جو دنیا میں جتنا زیادہ ملوث ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کے اندر انڈلج ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کے لیے کسی آخرت کے تصور کو، کسی خدا کے تصور کو، کسی دین کے تصور کو، کسی جنت و جہنم کے تصور کو تسلیم کرنا اس لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس طرح کے تصورات کو مانوں گا تو پھر یہ جو دنیا میں نے اتنی بڑی اپنی جنت کھڑی کی ہے اس کا میں کیا کروں گا۔ تو لہٰذا بہت زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنا یا بہت بڑی بڑی امپائرز کھڑی کرنا یہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اپنے نقصانات ہیں۔ تو اگر انسان کا ایمان کسی بھی شکل میں زائل ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو اس کو پھر کیا فائدہ ان سب چیزوں کا۔ تو مغربی دنیا جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں مادی ترقی بہت زیادہ ہے، مادیت میں وہ بہت آگے بڑھے ہیں، تو ساتھ ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی خدا کے تصور، کسی آخرت کے تصور سے بھی نابلد سے نابلد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مغرب میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بالکل پھیل رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس سے زیادہ تیزی سے وہاں پہ لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ تنگ آ کے الحاد سے یا مٹیریلزم سے یا مادہ پرستی سے کسی مذہب کی طرف بھی جاتے ہیں، اور جب وہ مذہب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے مذاہب اور بہت سے ان کو ملتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر 10 بندے اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو 10,000 بندے ساتھ میں اتنے ٹائم میں الحاد کی طرف، کفر کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور وہ کسی خدا کو، کسی آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ سب پہلو ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ جزوی معاملات کو سامنے رکھ کے زندگی کے معاملات طے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب جب اس شخص نے کہا کہ پہلی بات تو قیامت نہیں ہونی، کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ میں سٹیبل ہوں، مجھے کسی قیامت کا تصور کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کوئی قیامت ہونی ہے، کوئی آخرت کا معاملہ ہونا ہے، تو دیکھو میں اصل میں اتنا اعلیٰ ہوں، اتنا اچھا ہوں، اتنا برتر ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، تو اگر یہاں ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا۔ یہاں مسئلہ کیا نظر آتا ہے کہ انسان کو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے، اگر انسان یہ سمجھ لے کہ وہ اس کے کسی کمال کی بنیاد پر ہے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ قرآن مجید بالکل کلیئر بتاتا ہے یہ چیز کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سب کا سب اللہ نے طے کیا ہوا ہے، اور اس کا انسان کے عمل دخل اور محنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے انسان کی زندگی کی جو مدت ہے اس کا انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ نے جو مدت دے کے بھیجا ہے ہمیں، ہم نہ اس سے پہلے اس دنیا سے جا سکتے ہیں، نہ ہم اسے ایک لمحہ تاخیر کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے یہ معاملہ ہے، ویسے ہی انسان کا رزق، انسان کو اس دنیا میں جو کچھ یوٹیلیٹیز ملنی ہے وہ سب کا سب اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ کیوں طے کیا ہے؟ اچھا، یہاں بڑا اکثر سوال بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کا محنت سے عمل دخل نہیں ہے تو پھر ہم محنت کیوں کریں؟ اس کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے۔ میری زندگی کے بارے میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے کب مرنا ہے، میں نے تب مرنا ہے جب اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ تو جب میں یہ مانتا ہوں تو میں روڈ کراس کرتے ہوئے دونوں طرف دیکھتا کیوں؟ جب میں یہ مانتا ہوں تو میں چوتھی پانچویں منزل سے چھلانگ کیوں نہیں مار کے نیچے آتا؟ جب جیسے مجھے وہاں سمجھ آ رہی ہے نا بات، ویسے ہی یہاں بھی ہے۔ سبب اختیار کرنا یہ دنیا کا حصہ ہے، آپ سبب اختیار کریں گے، تگ و دو کریں گے، محنت کریں گے، لیکن یہ قطعاً ذہن میں نہ رکھیں کہ آپ کو دنیا میں جو کچھ ملے گا وہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہوگا۔ نمبر ون، اگر انسان کو محنت کے نتیجے میں ہی سب کچھ ملنا ہے تو دنیا میں پھر کوئی بھی شخص غریب نہ ہو، کیونکہ دنیا میں ہر شخص کو مال چاہیے، لہٰذا اور محنت بھی ہر شخص کر رہا ہے۔
تو ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت تگ و دو کی ہے، لیکن نہیں ملا ان کو کچھ۔ اور پھر ہم نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی ہوئی، جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی ہوئی اور بیٹھے بٹھائے ان کو یا تو وراثت مل گئی، وراثت سے اتنا مال آ گیا، یا اگر وراثت نہیں ملی تو کوئی زمین تھی ان کی جو کہ بالکل بے وقت زمین تھی، لیکن وہاں قریب کوئی سوسائٹی آ گئی، وہاں قریب سے کوئی روڈ گزر گئی، ان کی زمین کی قیمت یکدم 10 15 20 گنا بڑھ گئی اور وہ غریب سے امیر ہو گئے۔ یا نارمل سی جگہ تھی لیکن وہاں کوئی کمرشل بننا شروع ہو گئے تو اس کی زمین بھی کمرشل ہو گئی، اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو ہمیں بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں کہ بڑے محنتی لوگ، بڑے لگن والے، بڑے ہمت والے لوگ جو ہیں ساری زندگی محنت کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا نہیں ملتا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ محنت کرنے کے بجائے چاپلوسی کے ذریعے اور سفارشوں کے ذریعے اور اس ذریعے سے جو ہے بڑا کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں، یا بعض لوگوں کو تو وراثت سے مل جاتا ہے، بعض لوگوں کو ویسے ہی کہیں سے مال آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ نقطہ بڑا واضح ہے، دین اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں تمہیں دے کے آزمائیں یا تمہیں محروم کر کے آزمائیں۔ یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، وہ ہماری سائیکی کو جانتا ہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، کچھ کو عطا کر کے آزما دیا، کچھ کو محروم کر کے آزمایا، کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، کچھ کو دے کے ان سے لے کے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، کچھ کو زیادہ عرصہ محروم رکھ کے پھر اچانک دے کے دیکھا۔ یہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ماسٹر پلان کا حصہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو کب کب کتنا کتنا عطا کرنا ہے، کیسے کیسے انسان کو آزمانا ہے۔ نہ جو مل رہا ہے وہ ہماری محنت کا صلہ ہے، نہ جو مل رہا ہے نہ وہ ہماری عظمت کی بنیاد پہ ہے۔ اور اگر ہمارے سامنے کوئی محرومی نظر آتی ہے، کوئی تنگی نظر آتی ہے، تو قطعاً وہ ہماری کوئی برے ہونے کی علامت نہیں ہے، یا وہ برے ہونے کا نتیجہ نہیں ہے۔ لہٰذا دنیاوی اعتبار سے خوشحالی کو اللہ کی رضامندی سمجھنا یہ انتہائی بڑی بیوقوفی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے نا، ھذا من فضل ربی، کہ کسی نے اگر بڑا اچھا گھر بنا لیا تو اوپر ایک تختی لگا دی جاتی ہے کہ ھذا من فضل ربی۔ یہ بھی لکھیں لیکن ساتھ میں لکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بلکہ یہی تختی لگانی چاہیے کہ یہ سب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کیوں آزمائش ہے؟ تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون عمل کتنا اچھا کرتا ہے۔ تو فضل ربی تو ہے لیکن فضل ربی آزمائش کے لیے ہے۔ انسان نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے اس دنیا میں کہ اس کو دنیا میں ہی اس کے بدلے دیے جائیں، اس دنیا میں ہی اس کو ریوارڈ دینا شروع کر دیا جائے، اور نہ ہی دنیا میں انسان کی کوتاہیوں کا بدلہ سارے کے ساتھ دنیا میں اس کو دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر خوشحالی آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، وہ بھی آزمائش کے لیے ہے۔ دنیا میں اگر تنگی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، تو وہ بھی آزمائش کے لیے ہے۔ اور اصل حقیقت انسان کی جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کے سامنے آئے گی۔ لہٰذا مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو نصیب والا سمجھنا، مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو اللہ کا مقرب سمجھنا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے اور جہالت کی بات ہے۔ قرآن و سنت کہیں یہ نہیں بتاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کئی انبیاء ایسے تھے جو دنیا میں مال و دولت کے بغیر رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کے پاس جو کچھ آیا آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور آپ کئی کئی دن تک باقاعدہ یعنی میل نہیں لیا کرتے تھے، آپ کو کھجور یا دودھ سے آپ جو ہے وہ اپنی غذا پوری کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی مال و دولت جو ہے یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی اور اللہ کے قرب کی علامت ہے، یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ آج کے دور میں چونکہ ہم سورہ کہف کے کانٹیکسٹ میں فتنوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو جدید جو مغرب ہے اس نے جو مادی ترقی کی ہے اس کی بنیاد پر ہماری، آپ کہہ لیجئے کہ ہماری آنکھیں اس طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان پر ہیں، تو ہم محروم کیوں ہیں؟ اور وہ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، تو وہ اتنا ان کے پاس مال و متاع کیوں ہے؟ تو بنیادی ایمان کے تصور میں خامی ہے اصل میں، کیونکہ دنیا کا مال و متاع نیکی یا اچھائی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ آزمائش کے لیے ہے، اور دنیا کی تنگی جو ہے یہ بھی انسان کے لیے سزا نہیں ہے بلکہ یہ بھی آزمائش ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو مشرکین مکہ غریب لوگ تھے، ان کے سردار غریب تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، بے پناہ پیسہ تھا؟ تو اگر بے پناہ پیسہ تھا تو پھر ان کو کس ہدایت کی طرف لایا جا رہا تھا؟ کیا اللہ ان سے راضی تھا؟ اللہ ان سے راضی نہیں تھا۔ اللہ نے بدترین مذمت کی ہے ان کی قرآن مجید میں، جبکہ ان کے پاس مال و دولت تھا، دنیا کی آسائش تھی، اور اس کے مقابلے میں جو صحابہ تھے وہ تمام تر ایمان کے باوجود بھی مشکلات کا شکار تھے، تنگی کا شکار تھے۔ جنگوں کے دوران کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اکثر صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی پہننے کے لیے، یا تو وہ اسے اپنے کندھوں سے لٹکاتے تھے تو وہ ان کے گھٹنوں تک جاتی تھی، یا پھر وہ اسے اپنے پیٹ سے باندھتے تھے اور وہ ان کے ٹخنوں تک جاتی تھی۔
اور باقاعدہ یہ تلقین کی گئی تھی صحابیات کو جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھی کہ وہ صحابہ کے سجدے سے پورے اٹھ جانے کے بعد سجدے سے اٹھیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنا لباس نہیں تھا کہ ستر کے بہت ایکسٹرا قسم کے میز لیے جا سکیں، لہٰذا یہ اس طریقے سے ہدایات دی گئی، اور وہی کپڑا ہے، وہی پہنا ہوا ہے، وہی پرانا ہو رہا ہے، لیکن کپڑے دستیاب نہیں ہیں۔ تو یہ کس نے طے کیا ہے کہ غربت اللہ کی ناراضگی یا اللہ کے دھتکارنے کی علامت ہے، اور امیری جو ہے یہ اللہ کے قرب کی یا کسی کے اچھا ہونے کی علامت ہے؟ قرآن و سنت ہمیں کہیں یہ نہیں بتاتا۔ باقی ٹھیک ہے، ہماری قوم جو ہے، ہم بھی کوئی ایمان پہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہے، نہ پوری طرح اسلام پہ کھڑے ہیں، نہ پوری طرح کفر پہ کھڑے ہیں، آدھی باتیں مغرب سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آدھی باتیں اسلام سے لے کے بیٹھے ہیں، اسلام کی باتوں کو بھی نام تو بہت ساری باتوں کا لیتے ہیں لیکن عمل بہت کم پہ کرتے ہیں، تو لہذا ہم نہ 3 میں نہ 13 میں۔ لیکن یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں خوشحالی کا تعلق ہرگز اللہ کی رضامندی سے نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو بہت بڑی غلطی پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو اس کا جو ساتھی تھا، جو غریب آدمی تھا، اس نے کہا، قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے کہا جبکہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک پانی کے حقیر سے قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا۔ انسان کے تکبر کے علاج میں ایک چیز بڑی مددگار ہے، انسان اپنی اوقات یاد کر لے کہ میں ہوں کیا۔ اور اب ہمیں بہت اچھی طریقے سے ہماری اوقات مزید کھل کے پتہ ہے کہ پہلے تو انسان جس سپرم سے پیدا ہوتا ہے، وہ سپرم اس کی حیثیت کیا ہے، وہ اس کی وقت کتنی ہے، وہ تو کھلی نگاہوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہ سپرم جو ہے وہ جس پانی کے اندر شامل ہوتا ہے وہ ناپاک چیز، وہ ناپاک پانی ہے۔ تو یہ انسان کی حقیقت اور وقت ہے کہ انسان ایک، یعنی وہ کروڑوں سپرمز جو اللہ نے پیدا کیے ہوتے ہیں اس میں سے ایک سپرم ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، یہ انسان کی وقت ہے۔ اور اس ایک سپرم سے انسان کو تخلیق کرنے والی ہستی جو ہے، جب وہ بڑا ہو کے جوان ہو کے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ صلاحیتیں دے دیتا ہے، سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، میں ہی میں ہوں، یہ میری عقل، میری سمجھ، میری تعلیم، میری محنت، میری پلاننگ، اس کے ذریعے میں نے سب کچھ حاصل کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہستی ہے جس نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ یہ انسان جو کہ ایک سپرم سے پیدا ہوا ہے بھول جاتا ہے اپنی اوقات، اور یہ بھول جاتا ہے کہ میری بنیاد کیا تھی اور مجھے پیدا کرنے والے نے کہاں سے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں کوئی، یا میرے پاس کوئی خدائی اختیارات ہیں، یا میں اپنے اون پہ چل رہا ہوں۔ یہ عارضی طور پہ انسان کو ڈھیل دینے کے لیے یہ غلط فہمی اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، جو اس دھوکے میں آ جائے وہ بیوقوف انسان۔ لہذا شخص نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی اوقات یاد کرنے کی کوشش کی کہ جو تو ہواؤں میں اڑنا شروع ہو گیا ہے، یہ تو تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، تو یہ اندازہ نہیں ہے کہ تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے۔ اللہ نے انسانیت کو پہلے پیدا کیا مٹی سے، حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور مٹی کے بعد پھر جو باقی سارے، پہلے انسان کی تخلیق کے بعد پھر باقی سب انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ سپرم کے ذریعے ہوئی ہے، ایک نطفے کے ذریعے ہوئی ہے۔ تو کہا کہ اس اللہ نے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا تو اس کا کفر کرتا ہے۔ اچھا غور کیجئے تو یہاں وہ کھل کے اللہ کا انکار نہیں کر رہا کہیں، حالانکہ اس نے ایک جگہ کہا بھی ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خیالی تصور اس نے رکھا ہوا ہے، کسی نہ کسی کو خدا وہ مان رہا ہے لیکن عملاً انکار کر رہا ہے۔ تو ایمان باللہ صرف یہ نہیں ہے کہ رسماً مان لیا جائے، اگر انسان تکبر میں مبتلا ہو کے ایسی باتیں کرے جن باتوں کے ذریعے پتہ چلے کہ یہ نہیں مان رہا کہ وہ خدا ہے، تو پھر کہیں اگر وہ ذکر کر بھی دے کہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ٹھیک ہے ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا یا نہیں، قانون ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص خدا کا اقرار تو کرے، اللہ کے اوپر ایمان کا ذکر تو کرے، لیکن کھلم کھلا اس کی زندگی ایسے گزر رہی ہو اور اس کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہوں جس سے واضح پتہ چلتا ہو کہ یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ عملی کفر کر رہا ہے۔ اعتقادی کفر اگر نہ بھی کر رہا ہو وہ، لیکن عملی کفر وہ کر رہا ہے، اور عملی کفر کیا ہے کہ اس کی عملی زندگی کفر کے مطابق گزر رہی ہے۔ تو ایمان زبان سے ادا کرنے کا نام صرف نہیں تھا، ایمان ایسے تصورات کو ماننے کا نام تھا جو کوئی میری زندگی کے اثر انداز ہو، میری زندگی اس کے مطابق چل رہی ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے، زندگی میری کفر کے طریقے سے چل رہی ہے اور زبان سے میں اسلام کا اقرار کر رہا ہوں، تو دنیا میں تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں لوگوں کو، لیکن اصل میں یہ آخرت میں جب انسان کی آنکھ کھلے گی تو اس کو وہاں پتہ چل جائے گا کہ اس کا شمار کافروں میں ہو رہا ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو کفر کر رہا ہے اللہ کا،
اس اللہ کا کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر تجھے صحیح سلامت ایک انسان بنا دیا. لیکن نہ ہو اللہ ربی، لیکن میں تو مانتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے. یہ ہے ایمان اصل میں. جس کو سب کچھ ملا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا، اور میں نہیں سمجھتا کوئی آخرت ہونی ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے تنگی سے آزمایا ہے، محرومی سے آزمایا ہے، کم دے کے آزمایا ہے، مشکل حالات دے کے آزمایا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی میں تو یہ مانتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں کوئی کسی قسم کا کفر نہیں کر رہا، میں اپنے اوپر کسی چیز کو نہیں لے کے آ رہا کہ میں محنت کرتا ہوں میری سب کچھ ہے، میں تو مانتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ایک نقطہ نوٹ کیجئے یہاں پہ، یہ شخص شرک کی نفی کر رہا ہے، تو کیا اس کا جو دوست ہے اس نے کوئی شرک کی ہے؟ کیا اس نے کہیں بت کا ذکر کیا کسی؟ کیا اس نے اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کیے؟ تو ابھی ہم آگے چلیں گے تو مزید دیکھیں گے کہ وہ ذکر کیا تھا، وہ شرک کیسے ہوا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو کہتا کہ ماشاء اللہ، یعنی جو کچھ ہے یہ اللہ نے جو چاہا ہے وہ مجھے ملا ہے، میری محنت کا صلہ نہیں ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، میں نے اسباب کے طور پہ محنت کی ہے، لیکن اس محنت میں پھل پیدا کرنے والا، اس محنت کا ثمرہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. تو کیوں نہ تو ایسا کیا ہوتا تو نے کہ تو داخل ہوتا اپنے باغ میں، تو تو کہتا کہ جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ملا ہے مجھے. لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے ہٹ کر اپنے بلبوتے پہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں جو مجھے کچھ عطا کر سکے، کچھ یہ کہ میں خود کچھ حاصل کر پاؤں. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسا ربی، بس امید ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے گا. یہ ہے ایمان، اللہ پر ایمان یہی ہے. میں اللہ سے کہوں اللہ میں تجھے مانتا ہوں مجھے سب کچھ عطا کر دے، کر اللہ نہ عطا کرے اور میں شکوے شروع کر دوں، اس کا مطلب ایمان تو نہیں تھا، یہ تو سودے بازی تھی نا. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح کے مطالبے بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہونے کا، اپنے ہونے کا ثبوت دے، لہذا تو یوں کر، تو یوں کر. نہیں، یہ ایمان کا صحیح طریقہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ محتاج ہے نعوذ باللہ کہ ہمیں ثابت کرتا رہے. اللہ پر ایمان رکھنا ہے تو اس کی کتاب میں جو اس نے آیات نازل کی ہیں اس کی بنیاد پر ایمان لائے انسان. ہٹ اینڈ ٹرائل کے ذریعے نہیں، تجربے سے نہیں، آزما کر نہیں. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری آزمائش کرے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کی آزمائش کریں. لہٰذا اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے، کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو بس اس معرفت کی بنیاد پر اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین پیدا کرنا ہے. ٹٹول کے نہیں، آزما کے نہیں، پرکھ کے نہیں. ہاں جی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کل مجھے یہ مل جائے، اگر مل گیا تو میں مانوں گا وہ ہے، اور نہ ملا تو میں نہیں مانوں گا. نعوذ باللہ، یہ تو پھر کفر ہے، یہ تو سودے بازی ہے. لہٰذا یہ شخص جس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایک سادے حال میں رہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تو مانتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اور وہ کہتا ہے تجھے لگتا ہے تو یہ جو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے تجھے مہلت دی تھی، تیری ڈوری جو ہے وہ اس کو ڈھیلا کیا تھا، تو تو تکبر میں مبتلا ہو گیا. یہ تو سب کچھ آزمائش تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغوں سے بہتر عطا کرے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور باغ سے، اور تیرے اس باغ پر وہ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے گا. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ ہو جائے گا صاف چٹیل میدان. نوٹ کیجئے گا اس صورت میں ایک تھیم چل رہی ہے. پیچھے بھی فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل والا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس پر ہے ہم اسے صاف چٹیل میدان بنانے والے ہیں. تو جو کچھ دنیا کے اوپر ہے نا، یہ ڈیکوریشنز، یہ گارنشنگ جو اس دنیا کی ہوئی یہ آزمائش ہے. اب ملیا میٹ ہو جائے گا، سب برابر ہو جائے گا. دوبارہ فرمایا کہ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، یہ باغ جس کے اوپر تو اترا رہا ہے، جس پہ تو تکبر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو صاف چٹیل میدان کر دے گا. یہ آزمائش کا سب کچھ تھا جو کہ ختم کر دیجیے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہیں پہ وہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، ایک ایونٹ ہونا ہوتا ہے، ایک فنکشن ہونا ہوتا ہے، کرسیاں لگ رہی ہیں، اسٹیج لگ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایونٹ ہوتا ہے بس. اس کے بعد وہ میدان کا میدان خالی ہو جاتا ہے دوبارہ. یہ دنیا بھی ایک میدان تھا جس کو اللہ نے ایک آزمائش کے لیے ایک اسٹیج سیٹ کیا یہاں پہ، اور جب تک وہ آزمائش ہونی ہے تب تک لگ رہا ہے یہ بڑا کچھ ہے. اور جیسی آزمائش ختم ہو جائے گی یہ سب ملیا میٹ ہوگی، بالکل سیدھا ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا، فلیٹ ہو جائے گا.
تو وہی بات دوبارہ یہاں دہرائی گئی اس شخص کی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی عذاب بھیجے گا تیرے باغ پہ اور اسے صاف شٹیل میدان کر دے گا، او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے گا، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تم اس پانی کو کسی بھی طرح حاصل نہ کر سکو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے ویسے تو آہ نکلتی نہیں کسی کے لیے، وہ اتنے اعلیٰ ظرف والے ہوتے ہیں، اعلیٰ کردار والے ہوتے ہیں کہ وہ ہر دوسری بات پہ یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ برباد کر دے، تمہیں ہلاک کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب نکلتی ہے وہ غیر معمولی وقت ہوتا ہے۔ کسی اللہ کے ولی کو کسی نے اتنا ستایا ہو، اتنا اس کو اذیت دی ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کی برداشت جواب دے گئی، اس کی زبان سے آہ نکل گئی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آہ کی لاج رکھتا ہے، وہ پھر اس آہ کو پورا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو ان کی آہ لگے، کیونکہ ٹھیک ہے عام طور پہ تو وہ نہیں کریں گے یہ سب، لیکن اگر انسان نے اس حد تک بدبختی کی ہے، اس حد تک گستاخی کی ہے، اس حد تک ان کو اذیت دی ہے کہ وہ اس بات پہ مجبور ہو جائیں کہ وہ اللہ سے دعا کریں اور وہ بد دعا کی طرف جائیں، تو پھر اس کا غالب امکان ہے کہ جس طرح سے وہ بد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ بد دعا پوری کر دے گا، اور جس کے حق میں وہ بد دعا کریں گے اس کو برباد کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے انسان الرٹ رہے۔ اور پھر ہمارے دین میں علماء جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو علماء دین ہیں، جو علماء حق ہیں، علماء سو کی ہم بات نہیں کر رہے، علماء حق کی بات کر رہے ہیں، جو علماء حق ہیں وہ سب سے بڑے ولی ہیں۔ جو دین آج ہم تک پہنچا ہے، ہم نے یہ دین سمجھا ہے، یہ ہم نے اپنے بلبوتے پہ تو نہیں سمجھا، یہ اہل علم کی محنت تھی، تگودو تھی، قربانیاں تھی، محنتیں تھی کہ انہوں نے اپنی اگلی نسل کو پڑھایا، کتابیں لکھیں، تفاسیر لکھیں، اور ہر طریقے سے اس معاشرے میں دین قائم کرنے کے لیے تگودو کی، تو آج یہ دین ہمارے پاس کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ لہٰذا علماء کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ جو شخص علماء کے اوپر زبان درازی کرے گا، اس شخص کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اصل میں کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے اوپر زبان دراز کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ کسی کو گالی دینا ہے۔ آج وہی شخص مشہور ہے جو دوسروں کو برا بلا کہتا ہے، دوسروں کی عزتیں اچھالتا ہے۔ اس سارے چکر میں آ کے قطعاً یہ غلطی نہ کیجیے گا کہ ایسے کسی شخص کے پیچھے چل پڑیں جس کا مشغلہ ہی علماء کی تحقیر ہے، جس کا مشغلہ ہی علماء کی حقارت ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ علماء میں چند علماء سو بھی ہوتے ہیں جو دین سے غداری کرتے ہیں، جو دین کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی آڑ میں سویپنگ سٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی جائیں اور علماء کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جائے، علماء کی بار بار علماء کا نام لے کے تحقیر کی جائے، یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ واللہ عالم، کسی ایسے عالم کے بارے میں انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جائے جو کہ اللہ کو پسند نہ آئے اور انسان اس کی وجہ سے وبال کا شکار ہو جائے، لہذا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کبھی بات کرنی بھی ہو تو یہ کہا جائے کہ علماء سو جو ہیں، برے علماء جو ہوتے ہیں، انہوں نے یہ دین کے ساتھ غلط کیا، نہ کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ علماء غلط کرتے ہیں، علماء کو پتہ ہی نہیں ہے، علماء یہ علماء وہ۔ احتیاط کرنی چاہیے، جس حد تک ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے۔ تنقید کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن تنقید کے آداب ہوتے ہیں، تنقید کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ کھل کے علماء کے اوپر الزامات لگانا، ان کو تحقیر کرنا، ان کے نام بگاڑ کے لینا اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم تنقید کر رہے ہیں، یہ تنقید نہیں ہے۔ تنقید اور تنقیص سواد کے ساتھ دونوں میں فرق ہے۔ نقص نکالنا، کسی میں عیب جوئی کرنا، یہ الگ بات ہے، اور تنقید نظریات سے ہوتی ہے، تنقید علمی آراء سے ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ نہیں فلاں نظریہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، فلاں جو انہوں نے اقدام کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تنقید ہوتی ہے۔ تنقید یہ نہیں ہوتی کہ فلاں بندے ہی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، فلاں عالم نے وہ کر دیا، فلاں عالم یہ ایسی، یہ تنقید نہیں ہوتی، یہ تو شخصیت پر حملے ہیں، اور یہ ایک گھٹیا حرکت ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا وہ شخص جو ہے، اس کی زبان سے آہ نکلی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغوں سے بہتر باغ عطا کر دے گا اور ان کو صاف شٹیل میدان بنا دے گا اور اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے گا اور تو واپس پانی نہیں لا سکے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے سارے پھل کو سمیٹ لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا،
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر. وَيَقُولُ، اور وہ شخص کہہ رہا تھا، یا لیتنی، ہائے میری شامت، لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. آنکھیں کب کھلی ہیں؟ جب سب کچھ برباد ہو گیا. اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بر وقت آنکھیں کھلتی. دیر ہونے پر آنکھیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈوبتے ہوئے تو فرعون کو بھی سمجھ آ گیا تھا، اور اس نے چاہا کہ اب وہ ایمان لے، لیکن کہا کہ اب دیر ہو گئی ہے. وقت پر فیصلہ کرنا یہ ضروری ہے. آج بھی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، موت ہماری آنکھوں کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آئے گا اس وقت، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا نا، پھر وہ تاخیر ہو چکی ہوگی. تو اللہ کی کتاب کے ذریعے اگر نصیحت کر دی گئی کسی کو، اس کے دل میں ایک بات آ گئی، تو بس اس کو عمل کا حصہ بنائے. انتظار نہ کرے کہ میں کچھ کھو کر دیکھوں گا یا میں وقت برباد کر کے دیکھوں گا. لہٰذا اب وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. پیچھے ہم ایک سوال چھوڑ کر آئے تھے کہ پوری ڈسکشن میں، پوری گفتگو میں کہیں وہ کسی بت کو پوجنے کا ذکر نہیں کر رہا، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا. تو پھر سوال یہ ہے کہ اس نے شرک کون سا کیا جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کیا ہوتا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شرک مادہ پرستی کا شرک ہے. انسان جب مادیت کو خدا کے برابر قرار دے دیتا ہے اور مادہ پرستی میں اس حد تک ملوث ہو جاتا ہے کہ گویا وہ اس کو خدا ہی تسلیم کر رہا ہے اور خدا کی طرح اس سے امیدیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اس پر یقین و توکل کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بھی اصل میں ایک شرک ہے. اور موجودہ دور کا جو سب سے بڑا شرک ہے وہ بت پرستی نہیں ہے. موجودہ دور کا سب سے بڑا شرک مادہ پرستی کا شرک ہے، کہ مجھے جو امیدیں اللہ سے ہونی چاہیے تھی، وہ امیدیں مجھے مادیت سے ہیں. مجھے آج کارپوریٹ کمپنی سے مجھے امیدیں ہیں، مجھے سیٹھوں سے امیدیں ہیں، مجھے مختلف ممالک جو ترقی یافتہ ہیں ان سے امیدیں ہیں. جیسے ہمارے ہاں قومی سطح پہ ہمیں IMF سے امیدیں ہوتی ہیں، ورلڈ بینک سے ہم ورلڈ بینک پہ توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ مادیت پہ انحصار کرنا، میٹیریلزم کے اوپر انحصار کرنا، اور جو مسئلہ پیش آئے اس کو مادیت کے اندر سے حل کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک نوعیت کا شرک ہے، اور یہ وہ شرک ہے جس میں آج کی دنیا کا بڑا حصہ ملوث ہے. ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے دنیا کے اسباب کو اسباب تک رکھا ہوا ہے یا اسباب کو مسبب بنا دیا ہے؟ اگر ہم نے بھی دنیا کے اسباب کو مسبب بنا دیا ہے تو پھر پریشانی والی بات ہے. پھر ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا رویہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور اگر ہم اس حد تک مادہ پرستی پہ انحصار کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ سے دعا کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اللہ سے مانگنے کی، التجا کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، تو پھر ہم بھی اس نوعیت کی شرک میں چلے گئے. میں ایک سادی سی مثال عرض کرتا ہوں. جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر فوراً ڈاکٹر ذہن میں آتا ہے، وہ فلاں ڈاکٹر صاحب، وہ فلاں ڈاکٹر صاحبہ، وہ ان کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں فوراً سے دوائیاں ذہن میں آتی ہیں، فلاں دوائی لیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں لیبس کیا ذہن میں آتا ہے کہ فلاں لیب سے جا کے ٹیسٹ کرائیں گے، ڈائگنوسس ہو جائے گا، جا کے دوائی لیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اس سارے میں کہیں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، کہیں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، یہ سب تو اسباب ہیں، یہ میں اختیار کروں گا، جاؤں گا، دوائی بھی لوں گا، چیک اپ بھی کراؤں گا، لیکن شفا تب ملے گی جب اللہ چاہے گا. یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملے گی. اگر یہ نہیں ہے اور مسلسل ہم اسی پہ ریلائی کر رہے ہیں، اور ہم کسی مریض کو اسپتال لے جاتے ہوئے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا اسپتال، سب سے مہنگے اسپتال میں لے کے جا رہا ہوں، بھائی ٹینشن نہیں لینی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگے واپس آؤ گے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں مادہ پرستی میں ہم بھی مبتلا ہو گئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بھی اس مادیت والے شرک کا شکار ہو گئے ہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، شفا بھی اللہ کے اذن سے ملے گی، اور اللہ ہی کے حکم پر ہم اسباب کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ ہی کے حکم کی تعمیل ہے، تو بالکل اسپتال بھی جائیں، ڈاکٹر کو بھی چیک کرائیں، دوائیاں بھی لیں، لیکن ایمان کے بعد، ایمان کے تابع رہ کے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں مادہ پرستی کا شرک ہے. بارشوں کا معاملہ ہے تو اگر ہم انحصار کر رہے ہیں پریڈکشنز پہ، ہم انحصار کر رہے ہیں جو ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں موسم کے حالات جاننے والے ان پر، اور دعا کا ہمارا دل ہی نہیں کرتا. ہمیں لگتا ہے کہ بھائی کچھ فلاں فلاں میکینزم پورے ہوں گے تو بارش ہوگی، ورنہ تو بارش کیسے ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ہم مادہ پرستی کا شکار ہو چکے ہیں. تو جدید دنیا میں مادہ پرستی سب سے بڑا بت ہے، اور اس بت سے
بچنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ بت ہے جو بت پتھروں کا ہوتا ہے نا، اس کے شرک سے بچنا آسان، لیکن وہ بت جو دکھائی نہ دے، اس بت سے بچنا بہت مشکل ہے، اور خاص طور پہ جب اس بت کی ایک طلب ہمارے دل میں، ہمارے نفس میں موجود بھی ہو۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے نفس کے بارے میں کہا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا نہیں جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح آج کے دور میں لوگوں نے مادیت کو، مادہ پرستی کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اور اس حد تک وہ مادیت پہ انحصار کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ہر مسئلہ مادیت سے حل ہو جائے گا، اور ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے کے لیے ہمیں مادیت سے اوپر اٹھ کے کسی ہستی سے دعا کرنی پڑے یا کسی ہستی سے سوال کرنا پڑے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کو آتی، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود انتقام لینے والا بن سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو کل اختیار اللہ ہی کا ہے جو الحق۔ عارضی طور پہ وہ کیا کرتا ہے، ہمیں ایسے دکھاتا ہے جیسے ہمارے پاس سب کچھ ہے، اصل میں تو اختیار اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں تھوڑی سی ہماری آزمائش کے لیے بظاہر ہمیں ایسے محسوس کرواتا ہے کہ یہ باغ دور ساری ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے، یا ہمیں ہماری محنت کے صلہ مل رہا ہے، یا ہماری محنت کے بلبوتے پہ ہم امپائرز کھڑی کر رہے ہیں۔ اصل میں ایسا نہیں ہوتا، یہ سب آزمائش، اور آزمائش ہوتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں اس میں کوئی دھوکے کا ایلیمنٹ ہو۔ آزمائش ہوتی وہ ہے نا جس میں کچھ نہ کچھ بندے کو دھوکا لگ سکتا ہو، اگر اتنا کھل کے کسی کے سامنے چیزیں رکھ دیں گے تو پھر آزمائش کیسے ہوگی؟ آزمائش میں کچھ نہ کچھ تشابہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر آپ کہہ لیں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے گڑمٹ ہونے کا، تبھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی نگاہ صحیح ہے یا نہیں۔ جیسے ہم بعض کا تو پہیلیاں پوچھتے ہیں، تو اگر پہیلی بالکل کھل کے پوچھ لیں پھر پہیلی کیا ہوئی وہ؟ اگر کھول کے بعد اس کے سامنے رکھ دیں تو پھر وہ پہیلی تو نہ ہوئی نا۔ اسی طرح جو آزمائش ہوتی ہے اس میں یہ ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے کہ انسان اگر باریک بینی سے نہیں دیکھے گا تو دھوکا کھائے گا، اور جو باریک بینی سے نہیں دیکھتا وہ دھوکا کھاتا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں تو کل اختیار اللہ کا ہے جو الحق ہے، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہتر ہے انعام دینے کے اعتبار سے بھی، اور وہی بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی، اچھے انجام کے اعتبار سے بھی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے، اور بیان کیجیے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کما ان اس پانی کی مانند انزلناہ من السماء جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ، فاصبح حشیما، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، تذروہ الرياح، ہوائیں اس کو لے کر اڑتی پھرتی ہیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں بھی ایک اور تمثیل جس چیز کی دی گئی وہ کیا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے اس کی مثال کھیتی کی مانند ہے، کہ آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین سے کھیتی نکل آتی ہے، کوپلیں نکلتی ہیں، پھر ایسا ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ تناور ہوتا ہے، اور پھر وہ پک کے تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی وقت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، اور ہواؤں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ انسان بھی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بالکل کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی سمجھ بوجھ بڑھتی ہے، پھر وہ جسم کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے، پھر سمجھ بوجھ کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے، اور ایک اس کا جوبن ہے، 40 سال کی عمر جو ہے یہ انسان کا جوبن ہے، جہاں اس کا جسمانی طاقت بھی بہترین حالت میں ہوتی ہے، ذہنی طاقت بھی بہترین حالت میں ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جسمانی صلاحیتیں بھی آہستہ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی آہستہ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، اور کچھ صدیاں گزرنے کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس نام کا بندہ آیا تھا یا نہیں۔ یہ انسانی زندگی کی حقیقت ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس پوری زندگی کو استعمال کرتے ہیں اس مختصر سی زندگی کے لیے ہی، نہ کہ اس زندگی کو استعمال کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو پا لیں۔ کتنا بیوقوف ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کی تمام انرجیز اور توانائیاں صرف اس دنیا کی زندگی گزارنے میں لگا کے، کہ مرنے کھپنے کے بعد نہ کسی کو اس کا پتہ ہے، نہ اس کا کوئی نام و نشان باقی ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا فن خواں تھا۔ دیکھیں نا، دنیا میں جو شخص محنت کر کے اچھا گھر بنا لیتا ہے، اپنی اندر محسوس نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ بہت بڑا چیمپئن ہے، بہت بڑا کچھ کارنامہ کر دی ہے۔ کیا کارنامہ کیا بھائی؟ یہ جو گھر تم نے بڑی محنت سے بنایا ہے، بڑی اس سے بنایا ہے، 50 60 70 سال کی بات ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فلاں فلاں صاحب بھی موجود تھے جنہوں نے یہ کارنامہ کیا تھا، اور انہوں نے کوئی گھر بنایا تھا۔
بچوں کے بچے آئیں گے بس کھا پی کے بانٹ کے ختم کر کے، کچھ پتہ نہیں ہوگا کون سا کارنامہ کیا ہے ایک گھر بنا کر، کون سا کارنامہ کیا ہے 2-3 گاڑیاں اکٹھی کر کے۔ مرنے کے بعد یہ تمہارے کام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد اس گھر کی بنیاد پہ تمہیں کوئی آسانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لہذا وہ کام کر کے جاؤ دنیا میں جس کے ذریعے دنیا تو گزرے ہی گزرے لیکن آخرت تو سنورے۔ مختصر سی زندگی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب انسان جوان ہو جاتا ہے، کب بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، کب اس کی توانائیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور زندگی جو ہے وہ انسان کی ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کتنا عرصہ اور چاہیے سمجھنے کے لیے، ہوش میں آنے کے لیے کتنا عرصہ اور چاہیے؟ ہم سب اس وقت ماشاءاللہ جو اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے تو بہت کم ہوں گے نا، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا۔ اب ہمیں اور کتنی مہلت چاہیے یہ سمجھنے کے لیے؟ مجھے بعض وقت بڑی حیرانگی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر، 55 سال، 58 سال، 60 سال عمر ہو گئی ہے، اور اللہ نے ان کو اتنے وسائل بھی دیے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی آرام سے گزر سکتی ہے۔ ابھی بھی ان کو یہ پڑی ہوتی ہے اور کما لیں اور کما لیں، کچھ اور سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے، گھر تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے، یہ فلاں سہولت مل جائے، فلاں مل جائے۔ کب بھائی؟ اور کتنا چاہیے آپ کو؟ زندگی کے 40-50 سال لگا دیے اس دنیا کے لیے، اب کافی نہیں ہے کیا؟ اب تو کچھ سوچ لیں، کوئی تھوڑی سی تنگی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اچھا کیا ہو جائے گا ورسٹ کے سیناریو میں؟ کیا ہو جائے گا؟ کم کمائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بھوکے مر جائیں گے کیا؟ دیکھا ہے آج تک کسی شخص کو بھوکا مرتے ہوئے؟ اور یہ ہمارے یہاں بڑا عالمی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم دین کا کام کرو گے تو کھاؤ پیو گے کہاں سے؟ تو آج تک آپ نے کسی دینی شخص کو بھوک سے مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ چونکہ دین کا کام کر رہا تھا یا اللہ کے راستے میں لگا ہوا تھا تو بھوکا مر گیا ہو؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جناب دین پر چلو گے تو کھاؤ گے کہاں سے، اور دوسرے سے کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں۔ بھائی کوئی ایک فیصلہ کر لیں آپ۔ اگر مولوی کھاتے بہت ہیں تو پھر آپ اس راستے پہ کیوں نہیں آتے؟ پھر آپ کو اتنے خوف اور اندیشے کیوں لاحق ہیں؟ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، دین پر آنے کے بعد، دین کا کام کرنے کے بعد، اللہ کی خاطر زندگی گزارنے کے بعد ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے، تو پھر اس شخص کو پہلے تلاش کریں جو کہ دین کے نام پہ اس نے کام شروع کیا اور بھوکا مر گیا۔ اگر مل جائے تو پھر آپ بات کریں۔ تو لہٰذا یہ خام خواہ کی اندیشے، خام خواہ کی پریشانیاں درست نہیں ہیں۔ مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں انسان اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے رستے پر زندگی گزارے، اللہ کی دین کی خاطر کچھ کر جائے، کسی ایک بندے کی ہدایت کے لیے، 2 کے لیے، 5 کے لیے، 10 کے لیے یہ محنت کر جائیں۔ کوئی صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا کر جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا کیلکولیٹر چل رہا ہو، آپ کی زندگی آگے سے آگے، آپ کا اجر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہو۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر عشاء کے بعد ہم 2 کلاسیں اور کریں گے۔ سوال کوئی ہو تو کر لیجئے۔ جن لوگوں کے ہاں بھی عشاء کی جماعت 7:45 پہ ہے تو وہ جا سکتے ہیں اب نماز کے لیے۔ اچھا جی، جی تنقیص کو تھوڑا واضح کر دیں۔ جی انشاءاللہ میں ایک آپ کو آرٹیکل بھیج دوں گا اگر مجھے مل گیا، وہ ہے اس پہ، تنقید و تنقیص پہ، کہ تنقید کیا ہوتی ہے اور تنقیص کیا ہوتی ہے، اور تنقید ایک پازیٹیو چیز ہے، اس کے کچھ اپنے آداب ہیں، اور تنقیص ایک نیگیٹو چیز ہے جو کہ کسی صورت میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جی 8 بجے نیکسٹ کلاس شروع ہوگی انشاءاللہ، پورے 8 بجے۔ جی جی سوال کر لیجئے۔ وعلیکم السلام۔ جی تھوڑی سی بس اس میں ایک چھوٹی سی مثال کے تھرو آپ واضح کرتے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ آزمائش میں باریکینی سے دیکھنا بہت ضروری ہے، پھر انسان دھوکا کھا سکتا ہے۔ تو کوئی ریئل لائف کے ایگزامپل سے بس تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرو۔ جی دیکھیں، آزمائش میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ہماری جنرل پرسیپشن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کافی مل گئی ہے، اور ہم جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہا بلکہ دین کی خاطر لگا ہوا ہے، تو ہمیں بظاہر لگتا ہے یہ بڑا محروم سا شخص ہے، بڑا تنگی میں یہ گزارا کر رہا ہے۔ تو یہ کیا، یہ آزمائش کا حصہ ہے۔ اگر دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو دنیا نہ مل رہی ہو اور دین کے پیچھے لگے ہوئے لوگوں کو دنیا بہت اچھی مل رہی ہو تو پھر تو ہر شخص دین اپنا لے گا، پھر تو آزمائش ہوگی نہیں۔ اسی طرح ہم روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں دور پانی دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ سراب ہوتا ہے۔ تو اپیرنٹ ریئلٹی جو ہے نا، یعنی ایک حقیقت ہے اور ایک اپیرنٹ سامنے جو دکھائی دینے والی چیز ہے، تو آزمائش اسی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی،
تو بعض اوقات آپ کو کوئی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سونا ہے، یا جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ سونا وہ جیولری جس کے اوپر صرف سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو، اگر کوئی اس کو دیکھ کے یہ طے کر لے کہ یہ سونا ہے تو وہ دھوکا کھا جائے گا۔ تو لہٰذا دنیا میں اللہ نے جو آزمائش رکھی ہے وہ اسی طرح رکھی ہے کہ دنیا کے ظاہر کو حسین بنا دی ہے، خوبصورت بنا دی ہے، خوشنما بنا دی ہے، اور جس کے پاس مال و دولت ہے اس کو لوگ کامیاب سمجھتے ہیں، اس کو نصیب والا سمجھتے ہیں، اور ہمیں ساتھ میں قرآن میں سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ اور اب ہماری آزمائش یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں قرآن و سنت میں دیا گیا ہم اس کو حقیقت مانتے ہیں، یا جو کچھ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، دنیا میں رائج ہے، ہم اس کو حقیقت کے طور پہ لیتے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے تنقید برائے اصلاح اور تنقید برائے تنقید۔ تنقیص جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں کسی کی نقص نکالنا ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ کا مسئلہ نظریہ یا تصور نہیں ہے بلکہ بندے کی خامی، یہ اس کو بولنا نہیں آتا جی، اس کی زبان ہی ٹھیک نہیں ہے جی، اس کو تو انگلش کے صحیح الفاظ بولنے نہیں آتے جی۔ اب ان ساروں کا نظریات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ فلاں عقیدہ انہوں نے بیان کیا وہ درست نہیں ہے، فلاں حدیث بیان کی ہے اس کی اتھینٹسٹی کا ان کو پتہ نہیں تھا، یا فلاں بات کوٹ کی ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا، یہ تنقید ہے نا۔ یا آپ کہیں کہ فلاں آیت سے جو انہوں نے ڈرائیو کی ہے بات وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ فلاں فلاں مفسرین نے یہ کہا ہے، تو تنقید یہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی نظریے پر کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں، اور تنقید یہ ہوتی ہے کہ یہ عالم جو ہے یہ پیسہ لوٹ کے لے گیا، اور یہ عالم جو ہے اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اور بھائی آپ اس کے نظریے پر بات کریں نا۔ باقی انشاءاللہ آرٹیکل میں بھیج دوں گا تو آپ کو اس میں سے پتہ چل جائے گا جو بھی باقی تفصیلات ہیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی اس کو اکتفا کرتے ہیں یہیں پہ۔ 8 بجے انشاءاللہ آپ لوگ دوبارہ تشریف لائیں گے آن لائن، اور پھر ہم اگلی کلاس شروع کریں گے۔